نے دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ہر طریقے سے باطل کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلواریں چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان و تند و تیز اور سرکش و بے باکی کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہیں سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت کو بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے ابھی برسا برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک بر کے بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگرائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ بہرحال منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں، تو کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی مالٹا کی کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں۔ غرض ہے کہ ان دیوانوں نے ہر رات سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ محترم حضرات، انگریز مورخ مسٹر تھامسن لکھتا ہے سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس انگریز مورخ مسٹر تھامسن لکھتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ محترم حضرات، اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ تحریک آزادی نہ ہوتے، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے مقدس لہو سے شجرہ آزادی کو سینچا اور اس کو پروان چڑھایا۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب یہ ہمارے آخری مسائل 408 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کا دن تھا، جس دن ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو چند دن قبل ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو گئی ہو۔ تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، پوری مسجد نبی بھری پڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے کوئی بندہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے، اور اس بندہ نے آخرت کو پسند کر لیا۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فغشی ابوبکر، حضرت ابوبکر پر غشی طری ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی بتایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے کوئی بندہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو۔ آپ کے بے ہوش ہونے اور رونے کی کیا بات ہے؟ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پسند کر لیا، اب ہمیں داغ فراق دے کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے جواب قد صدق ابوبکر فرمایا۔ اتنا سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب جملہ کہا جس سے صحابہ کرام کا دم گھٹنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہارے پاس ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو میری مسجد نظر آئے گی یا تو میری قبر نظر آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد تم مجھ کو نہیں پاؤ گے۔ اگر میری یاد آ جائے تو مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میرے روضہ اقدس میں آ کر میری قبر پر تسلی حاصل کر لینا۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام کا مجمع رو رہا ہے۔ پوری مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناحق مارا ہو تو آج کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہو یا کسی کو کوئی نازیبہ کلمات کہا ہو تو آج کھڑا ہو، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو آج کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، تاکہ میرا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا ہے تو آج کھڑا ہو کر مجھ سے مانگ لے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کہا جو ہمارے دل پر اثر کرنے والا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو ناحق مارا، نہ کسی کو ذلیل و رسوا کیا، نہ کسی کو بھری مجلس میں بدنام کیا، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھی، نہ کسی کے مال غصب کیا، اس لیے کہ یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے، وہ کسی کو ناحق مارے، وہ کسی کو ذلیل و رسوا
رسوا کرے، وہ کسی کے بھلی مجلس سے بدنام کرے، وہ کسی سے بغض و عداوت رکھے، وہ کسی کے مال کو غصب کرے۔ محترم حضرات، اگر ہم سب تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو کیا ہے؟ میں آپ سب کو گوش گزر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف بحیثیت نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری گوشت پوشت کو نہیں سنوارا، بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی۔ یہی وجہ تو تھی صرف 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ ظلم و تشدد کے خوگر انسان صلح و عاشقی، ہمدردی و غم گساری، خدا پرستی، اطاعت گزاری، جانثاری اور فداکاری کی ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی مثال دنیا پیش نہ کر سکی۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب معراج ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر بلایا گیا اور ان کو ساتویں آسمان سے اوپر اٹھایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ اللہ بھی موجود ہے اور اس کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ عرش کے اندر اللہ بھی موجود ہے۔ وما علينا الا البلاغ۔ قبل اس کے کہ ہمارے حکام حضرات کے نتائج آ جائیں، درخواست ہے دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے درجہ حفظ کے استاد قاری فہم اللہ سے تشریف لائیں اور نعتیہ اشعار پیش کریں۔ تشریف لائیں قاری صاحب۔ یہ کو بڑا نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی
उम्मती कहना, नबी का रात भर या कहना, नबी का रात भर या उम्मती कहना। मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है, मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। खुदा है मुस्तफा है बीच में पर्दा नहीं कोई, खुदा है मुस्तफा है बीच में पर्दा नहीं कोई, खुदा है मुस्तफा है बीच में पर्दा नहीं कोई। करीब इतने कि उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है, करीब इतने कि उस कुर्बत पे कुर्बत नाज करती है। शहंशाह दो आलम टाट के बिस्तर पे सोते हैं, शहंशाह दो आलम टाट के बिस्तर पे सोते हैं। शहंशाह दो आलम टाट के बिस्तर पे सोते हैं, शहंशाह दो आलम टाट के बिस्तर पे सोते हैं। कनात देख कर उनकी कनात नाज करती है, कनात देख कर उनकी कनात नाज करती है। वो ज़ख्मी हो के ताइफ में हिदायत की दुआ करना, वो ज़ख्मी हो के ताइफ में हिदायत की दुआ करना, वो ज़ख्मी हो के ताइफ में हिदायत की दुआ करना, वो ज़ख्मी हो के ताइफ में हिदायत की दुआ करना। अदाए सरवर दी पर हिदायत नाज करती है, अदाए सरवर दी पर हिदायत नाज करती है। सुभान अल्लाह। पैगंबर ने उन्हें सिद्दीक अकबर का लक़ब बख्शा, पैगंबर ने उन्हें सिद्दीक अकबर का लक़ब बख्शा, पैगंबर ने उन्हें सिद्दीक अकबर का लक़ब बख्शा, पैगंबर ने उन्हें सिद्दीक अकबर का लक़ब बख्शा। मेरे सिद्दीक अकबर पर सदाकत नाज करती है, मेरे सिद्दीक अकबर पर सदाकत नाज करती है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानिसार से, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानिसार से, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानिसार से, अबू बकर उमर उस्मान हैदर जानिसार से।
کہ جن کی جان ساری پر روایت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ بھائی جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارے حکم حضرات نے جو پوزیشنیں دی ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی، قبل اس کے کہ اس کا اعلان ہو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے حکم استاد محترم مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم پیلی حویلی کامٹی سے جناب مولانا شعیب صاحب وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مسابقہ تقریر کے عنوان پر جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو نتائج کا اعلان کیا جائے گا جس کا بڑی شدت سے آپ تمام حضرات کو انتظار ہے۔ درخواست ہے مولانا شعیب صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ دارالعلوم مومن پورہ کے طلباء کے زیر انتظام چلنے والے انجمن کے اختتامی پروگرام میں جو مسابقہ تقریر و نعت کے نام سے منعقد ہوا، یہ شرکت کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، یہاں کے طلباء نے مجھے یاد کیا، اساتذہ نے یاد کیا، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دو باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج مساہمین کی تعداد، یعنی جنہوں نے تقریر کے مسابقے میں حصہ لیا، ان کی تعداد 13 افراد پر مشتمل ہے۔ پوزیشن تو 1 2 3 کی آئے گی، بقیہ 10 ایسے ہوں گے جن کی پوزیشن نہیں آئے گی۔ آج نمبرات کے دینے کے وقت میں ایک بڑا چیلنج سامنے یہ تھا کہ کس بچے کو، کس طالب علم کو کیا نمبر دیا جائے، یعنی اپنے پروگرام کو پیش کرنے کے سلسلے میں طلباء نے واقعتاً تیاری کی ہے اور اس کی مشق کی ہے، یہ خوب اچھی طرح واضح اور نمایاں رہا۔ اگر ہم سال کے بیشتر ایام کے اندر اتنی یا اس سے ملتی جلتی محنت اور کوشش کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ یہ سبھی طلباء آئندہ چند سالوں کے بعد جب چہار دیواری سے باہر جا کر کے اپنی خدمت کے سلسلے کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ بہترین مقرر اور مبلغ ثابت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلباء کو محنت کرنے کی اور مستقبل کا بہترین مقرر اور مبلغ ان کو ثابت کرے اور بنائے۔ دوسری بات جو ملی جلی ہے وہ بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں اس وقت کے اندر، ان مدارس کے قائم کرنے کا ہمارے اکابرین کا منشا اور مقصد
دین اسلام کا تحفظ۔ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان میں سے کچھ بچوں کا انتخاب کر کے مدرسوں کے اندر لایا جائے اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے جس کے ذریعے سے آنے والے نسلوں تک یہ ایمان اور اسلام کو محفوظ کر کے اسی شکل میں پہنچانے میں کامیاب رہیں جس شکل میں ہمارے اکابرین نے ہم تک پہنچایا اور ہمارے اکابرین کے پاس ان کے پہلے والوں نے پہنچایا۔ اس بنا پر مدرسے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طالب علم اپنے استاذ کی نگرانی کے اندر رہتے ہوئے اپنے پورے وقت کو اپنے اسی مشن اور مقصد کے اندر لگائے، یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے لیے مدرسے قائم کیے گئے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور آپ کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بنا کر کے امت کے ہر فرد کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر کے جس نے سارے مخلوقات کو وجود بخشا ہے، پڑھنا شروع کیا جائے اور پڑھا جائے۔ ایک لمبی گفتگو اس وقت ہوگی کہ قرات اور قرات کا پس منظر کیا ہے۔ ہم اس گفتگو میں نہ جا کر کے اپنے طلبہ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر اس وقت میں 3 حصے کیے جاتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے۔ ایک دینیات کا ہوتا ہے جس میں قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ قرآن پاک کے بعد حفظ کا مرحلہ آتا ہے جس میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، اس کے بعد میں عالمیت کے درجے شروع ہوتے ہیں جس کے اندر قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو دینیات کے طلبہ ہیں وہ اپنے وقت کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اس لب و لہجے کے اندر پڑھ سکیں جس لب و لہجے کے اندر ہمارے اساتذہ ہم کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کو ہمارے دینیات کے طلبہ اس انداز پر اگر پڑھ لے جائیں سلاست کے ساتھ استاذ کی نگرانی کے اندر تو ان کے لیے حفظ کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ دینیات میں ناظرے کے اندر اگر کمی رہتی ہے تو تجربہ یہ بتلاتا ہے حفظ کے اندر دشواریاں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ناظرے کی تعلیم کو بنیادی تعلیم بنا کر کے اس پر اچھی محنت کی جائے، وقت کو ضائع کیے بغیر۔ ہر طالب علم اس بات کو خیال کرے کہ ہمارے منزل کی پہلی اینٹ یہیں سے شروع ہوگی، بنیاد ہماری یہیں سے مستحکم ہوگی۔ اس بنا پر ہمیں سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے حفظ کا۔ اب یہ دینیات سے نکل کر حفظ کے اندر جانے والا طالب علم جتنا جلد حفظ قرآن پاک کو مکمل کر لے گا اس کے لیے اس قرآن پاک کو سمجھنے کا اتنا ہی شاندار موقع مل جائے گا۔ اگر حفظ کے اندر وقت زیادہ گزار دیا جائے، زیادہ لگا دیا جائے تو اب آگے کی تعلیم کے لیے کئی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، والدین کچھ دنیاوی اعتبار سے اپنا معاون اور مددگار خیال و تصور کرنے لگتے ہیں، اس قسم کی کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس بنا پر حفظ کے تعلیم کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر محنت اور کوشش کر کے حفظ کے تعلیم کو جلد اگر پورا کر لیا جائے تو جتنے بھی اوقات ادھر میسر ملیں، خواہ وہ عالم بننے تک کے تمام اوقات یا عربی درجات کے چند سال ہی کیوں نہ ملیں، اس کو غنیمت سمجھ کر کے کچھ نہ کچھ اگر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارا وہ طالب علم درج حفظ کے ساتھ دوسرے کسی اور شعبے کے اندر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اس بنا پر عزیز طلبہ، آپ کو میری طرف سے نصیحت کہہ لیجئے یا ہدایت کہہ لیجئے، آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہ کر کے
اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھ کر کے اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مدرسے کی چہار دیواری کے اندر اوقات ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، چہار دیواری کے اندر رہتے ہوئے تو احساس نہیں ہوتا۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، لیکن طالب علمی کے دور کے اندر ہم کوئی خاص توجہ نہ دے کر کے اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ جب ہم چہار دیواری سے باہر جاتے ہیں، باہر کی دنیا کو جب دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ وقت جو بننے کا تھا اس کو ہم نے ضائع کر دیا تھا، ہم نے اس کو کام کے اندر استعمال نہیں کیا تھا، تو باہر کی دنیا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ اب یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کسی بڑے سے کس انداز پر گفتگو اور بات چیت کریں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کا معاملہ کریں۔ آپ کسی مسجد کے اندر جا کر خدمت انجام دیں گے، آپ کسی مدرسے کے اندر شعبہ حفظ یا ناظرے کے اندر آپ اگر اپنے تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے، اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا واسطہ جو پڑے گا وہ 3 طریقے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ایک تو اس ادارے یا اس مسجد کے انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہرحال ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا بنا کر کے منتخب کر دیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، یعنی طالب علم ہوتے ہیں، جو بہرحال عمر میں چاہے ہم سے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن چھوٹے مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ طالب علم ہیں۔ تیسرا ہمارا وہ اسٹاف ہوتا ہے اساتذہ کا، وہ کوئی بڑے شعبے کا ہو یا حفظ یا ناظرے کا ہو، بحیثیت استاذ وہ برابر ہوا کرتا ہے۔ اب ان 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چہار دیواری کے اندر رہ کر کے ہم نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مدرسے کے نظم و انتظام کے مطابق اگر ہم نے اپنے اندر کچھ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مستقبل کے اندر چل کر کے جب ہمارا واسطہ پڑے گا تو نہ انتظامیہ کے حقوق ہم ادا کر پائیں گے، نہ طلبہ کے حقوق ہم ادا کر پائیں گے، نہ تو آپس میں جو ہمارا عملہ اور اسٹاف ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا برتاؤ ہو پائے گا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارے کے اندر پھر آپس میں وہ کھینچا تانی، آپس کے اندر ایک دوسرے کے متعلق حسد، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں زبردست قسم کی کوتاہی، یہ ہمارا ایک شیوا اور ہماری ایک عادت بن جاتی ہے۔ جبکہ انتظامیہ معاون ہوتی ہے، اساتذہ معاون ہوتے ہیں، اور طلبہ ان سب سے استفادہ کرنے والے ہوتے ہیں، انتظامیہ سے بھی اور اساتذہ سے بھی۔ اس بنا پر اپنے اندر وہ صلاحیت ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، استاذ پڑھاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے صرف کتاب کو سمجھ لینا، اور ایک ہوتا ہے استاذ جس شوق اور جذبے کے ساتھ جو مضمون ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اس جذبے کو سمجھنا۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے کتابوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انتظامیہ اور اساتذہ کے جذبے کو سمجھا، جس جذبے اور پلاننگ کے ساتھ وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم نے کسی بھی طرف سے کوتاہی برتی تو حقوق کی ادائیگی کے اندر ہم سے کوتاہی ہوگی، اور کسی بھی وقت کے اندر ہمیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بنا پر عزیز طلبہ، یہ چند سالہ جو اوقات ہمیں مدرسوں کے اندر ملتے ہیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنے وقت کا پورا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی پوری قدر کرتے ہوئے، اپنے انہی دونوں چیزوں کے سیکھنے کے سلسلے میں ہمیں صرف کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھی۔ میں نے مسابقے کے سلسلے میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کی کہ مسابقہ بھی مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ مسابقے کے سلسلے میں آپ لوگوں نے اچھا پروگرام پیش کیا اور کامیاب پروگرام پیش کیا۔ اب یہ سلسلہ چونکہ آگے شعبان آنے والا ہے، امتحان آنے والا ہے، اب آپ کو اپنی کتابوں کی تیاری کے اندر لگنا ہے۔ اس بنا پر اس کو مشن بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کا ادب اور ان کی نگرانی کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے اندر اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔
چلیے بھائی، جس گھڑی کا آپ تمام حضرات کو شدت سے انتظار تھا، حضرات حکمین کے نتائج، اب اس کا اعلان کرتے چلتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم نتائج کا اعلان کریں، آج کے صدر علی وقار ناظم دارالعلوم جناب نعیم الدین صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم۔ معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور انتظامیہ اور عزیز طلبہ اور دیگر سامعین اکرام، میں آپ تمام حضرات کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمایا۔ اس کے لیے میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ معزز طلبہ، عزیز طلبہ اور معزز سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں ہم کو بے انتہا مسرت اور خوشی محسوس ہوئی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ادارے میں کچھ جان ہے۔ آج جو ہم نے سنا، آپ کا نعت کا بھی پروگرام سنا، تقریر کا بھی سنا، الحمدللہ طلبہ نے کافی جانفشانی کے ساتھ اور نہایت ہی محنت اور کوشش سے ایک اچھا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس میں اپنی جانب سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ اصل میں کسی ادارے کی جان اور اس کا نام اور اس کی عزت اس کے فارغین سے ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی دینی ادارے کی جو ترقی ہے، اس کا جو نام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس سے فارغ ہونے والے طلبہ پر منحصر ہوتی ہے۔ اور طلبہ میں جتنی زیادہ دینی اور علمی صلاحیتیں پیدا ہوگی اور جتنی بہترین اس کی اخلاقی تربیت عوام کے سامنے آئے گی، اس ادارے کا نام روشن ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نام ہے، وہ نام دارالعلوم دیوبند کی اپنی ذات سے نہیں ہے، بلکہ وہاں کے فارغین سے ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنی ذات سے، اپنی خطابت سے سارے عالم کو دین کی روشنی پہنچائی ہے اور اپنی اخلاق سے دنیا کو بتایا ہے کہ کیسے کردار یہاں پہ بنائے جاتے ہیں جو عالم انسان کے لیے انتہائی درجے خیر خواہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم اساتذہ اکرام، اور میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے طلبہ پر جو محنت کی ہے، الحمدللہ ان کے پروگرام سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بھی کافی اس کے پیچھے اپنی جد و جہد اور توجہ کی ہے۔ مزید چاہوں گا کہ اس سے زیادہ، کیونکہ ترقی کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ تو موت تک ہے، اس لیے درمیان میں کوئی اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھی عالمیت کی یہ منزل ہے، یا قرات کی یہ منزل ہے، یا نعت کی یہ منزل ہے، یہ تو کہیں نہیں جا سکتا، وہ تو موت تک کے ہے۔ نعت کے بارے میں تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ نعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو الفاظوں میں بیان کی جاتی ہے، دوسری وہ ہے جو قلب کی گہرائیوں میں اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت زبان کے ذریعے الفاظوں سے نکلتی ہے تو وہ سامعین کے دل پر اثر کرتی ہے، رلا دیتی ہے، آنکھوں میں پانی لا دیتی ہے، تو درجہ وہ بھی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام کا، تمام سامعین کا، تمام طلبہ کا، تمام اساتذہ کا اور ہمارے مہمان اکرام جو حکم حضرات جو آئے ہیں، میں ان کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی اخلاص کے ساتھ پورا کیا۔
اللہ رب العزت ان کو ان کے کارکردگی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور طلبہ عزیز سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے آپ کے مدرسے کا، 2 روزہ دینی جلسہ ہے فروری میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنا خوبصورت پروگرام آج پیش ہوا اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ اس کو پیش کرنے والے بنیں، لہذا اپنی اس کوششوں کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں، اپنے امتحان کی تیاری کے ساتھ ان میدانوں میں بھی اپنے آپ کو اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پروگرام کو قبول فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں آپ کی زندگی میں بہترین کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ پاک آپ سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت نادر صاحب۔ 29 دسمبر کو ہمارا پہلا مسابقہ ہوا تھا جس میں چھوٹے بچوں نے اپنا مسابقہ پیش کیا تھا، لہذا تیسری پوزیشن میں 2 طالب علم ہیں۔ محمد ثاقب شعبہ اسکولی مولانا ریاض الدین نگراں ہیں، یہ 100 نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مجلس منتظمہ کے صدر حاجی عبدالرشید صاحب، الحاج عبدالرشید صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے دست فیض سے اس بچے کو انعام دیں۔ اسی طریقے سے انجمن ثمرۃ التربیہ، جس کے ذمہ دار حافظ محمد مصطفیٰ صاحب اور مولانا محمد انیس صاحب ہیں، اس مولانا انیس ہیں، سہلال 100 پوزیشن۔ ان کے انجمن کے نگراں حافظ محمد مصطفیٰ صاحب کی طرف سے اس بچے کو اعزازی انعام بھی ہے۔ جزاک اللہ حافظ۔ لبابہ بند، لفافہ بند، اس کی طرف سے 2 پوزیشن شعبہ فاروقی قاری محمد راشد نگراں مولانا منصور صاحب، نام ہے اس طالب علم کا ذیشان، تشریف لائیں۔ اور ہمارے دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے استاد محترم مفتی محمد امان اللہ صاحب کی طرف سے تمام مسابقوں میں جو شریک طلباء ہیں اول اور 2 پوزیشن، ان کو ان کی جانب سے لفافہ بھی دیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب جزاک اللہ۔ شعبہ فاروقی قاری محمد راشد صاحب، مولانا محمد مسعود صاحب، ان کے انجمن سے جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، نام ہے مشہود احمد ابن قاری مسعود احمد، تشریف لائیں۔ اول پوزیشن۔ اس طرح سے ہمارے آج کے جو شریک مسابقہ ہیں جناب عقیل بھائی، ان کی جانب سے بھی جو شرکائے مسابقے میں پوزیشن لینے والے طلباء ہیں ان کو بھی اعزازی انعام سے نوازا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد مسابقہ نعت، اس میں تو ماشاءاللہ بہت سارے طلباء جن کی پوزیشن آئی ہے، اور ہمارے صدر صاحب اور نادر صاحب نے سارے طلباء جن کی پوزیشن آئی ہے سب کو انعام دینے کی درخواست و گزارش کی ہے۔ ماشاءاللہ سارے طلباء کو انعام دیا جا رہا ہے جن جن کی پوزیشن آئی ہے۔ اس میں 100 نمبر 2 طالب علم ہیں۔
مسابقہ نام عبد الحنان شعبہ عثمانی نگراں ہیں مفتی امان اللہ صاحب تشریف لائیں۔ درخواست ہے حضرت ناظم صاحب سے کہ اپنی دست مبارک سے اس طالب علم کو انعام دیں۔ عبد الحنان سوم نمبر سے جس اور طالب علم نے کامیابی حاصل کی ہے ناظم صاحب، اس کا نام ہے عمیر عدیل شعبہ اسکولی، مولانا ریاض الدین صاحب نگراں ہیں، اور حافظ نعیم اختر صاحب بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ عمیر عدیل سوم دوم میں 3 طالب علم نے کامیابی حاصل کی ہے، دوم پوزیشن سے 3 طالب علم ہیں۔ ہمارے بابو اسماعیل صاحب جو مجلس منتظمہ کے ایک اہم رکن ہیں اور دارالعلوم نائب ناظم بھی ہیں، درخواست ہے اپنے دست مبارک سے طلبہ کو انعام دیں۔ دوم پوزیشن میں عنایت اللہ شعبہ محمدی نگراں مولانا محمد علی صاحب۔ شعبہ صدیقی قاری فام اللہ مولانا محمد عرفان یہ نگراں ہیں، نام ہے اس طالب علم کا ارتقاء انصاری، تشریف لائیں دوم نمبر سے، اور مفتی امان اللہ کی جانب سے لفافہ بھی ہے۔ سرفراز صوبہ الحسنی مفتی شفیق الرحمان نگراں ہیں، دوم تشریف لائیں دوم نمبر سے، نہیں لائے گئے نا بھول گئے۔ اور اول نمبر سے بھی 2 طالب علم ہیں، ایک کا نام ہے تفلیز جو صوبہ صدیقی سے ہیں، قاری محمد راشد۔ اور اول نمبر سے ہے عبد الرحمن شعبہ اسکولی مولانا ریاض الدین نگراں اور حافظ نعیم اختر صاحب۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد مسابقہ تقریر، اس میں بھی سوم پوزیشن 3 طالب علم ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ہمارے استاد اور دارالعلوم مومن پورہ ناگپور کے صدر مدرس قاری مسعود احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے طلبہ کو انعام دیں۔ محمد صادق انہوں نے سوم پوزیشن سے تقریر حاصل کی ہے، تشریف لائیں۔ نوشاد شعبہ فاروقی سوم پوزیشن سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تشریف لائیں۔ نوشاد کس انجمن میں؟ قاری محمد راشد اور مولانا مسعود صاحب اس انجمن سے نگراں۔ شفیع اللہ شعبہ الحسنی نگراں مفتی شفیق الرحمان ہیں، انہوں نے سوم پوزیشن سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ارے بھائی لے کر آنا جلدی سے، کھڑا ہے وہاں پر رہتے
دوم پوزیشن سے وہ چالو ہے لائیو چالو ہے. اب درخواست ہے ہمارے بہت ہی بزرگ اور یوں کہیں کہ ہمارے استاد اور ہمارے اس مدرسے سے رخصت ہونے کے بعد بھی مدرسے کے لیے بڑی کوشش کرنے والے بڑے بہت ہی مخلص حضرت اقدس حافظ ابوالحسن صاحب تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان طلبہ کو انعام دیں. شعبہ صدیقی نگراں ہیں حافظ افہام اللہ صاحب اور مولانا عرفان صاحب دوم پوزیشن ریحان، انہوں نے دوم پوزیشن سے کامیابی حاصل کی ہے. اب باری آتی ہے مسابقہ تقاریر میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کرنے والے کی. میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے دونوں حکم حضرات سے تشریف لے آئیں اور اپنے دست مبارک سے مفتی محمد عارف صاحب اور مولانا منصور اور مولانا شعیب صاحب سے یہ دونوں حضرات تشریف لے آئیں اور اس طالب علم کو جس نے پہلے نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے، نام ہے محمد شہادت، شعبہ اسکولی نگراں ہے حافظ نعیم اختر صاحب، مولانا ریاض الدین صاحب. تشریف لائیں. جزاک اللہ. ہمارے آج کے دونوں حکم حضرات بولنا اعلان کیا بھائی. یہ ہمارے آج کے شریک مسابقہ جناب عقیل بھائی کی جانب سے بھی تمام پوزیشن لینے والے طلبہ کو اعزاز اور انعام بھی ہے اور انشاءاللہ وہ مفتی نور اللہ صاحب اپنے دست مبارک سے بھی آپ کو دیں گے تھوڑی دیر میں. چلر نہ ہو سکا، ابھی چلر آیا ہے اس لیے ابھی آپ حضرات کو دیا جائے گا انعام. ہمارے جو دونوں حکمین ہیں آج کے جو حکم حضرات ہیں ان کا بھی اعزاز کیا جا رہا ہے طلبہ کی جانب سے. پہلے ان کو بلانا. اچھا ایک چیز رہ گئی جو اہم تھی، معذرت چاہتا ہوں میں. الحمدللہ انجمن تہذیب اللسان کے زیر نگرانی طلبہ میں تحریری صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک کوشش ہے حجر اسود کے نام سے، جس کا ماہانہ دیواریہ پرچہ بھی نکلتا ہے اور نیچے ہے وہ، اور طلبہ اس میں ماشاءاللہ شریک بھی ہوتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں تحریری طور پر مشق کرنے کی. تو جن طلبہ نے باقاعدہ 3 سالوں سے مسلسل مضمون لکھا ہے اور کوششیں کی ہیں، انجمن تہذیب اللسان کی جانب سے انہیں بھی انعام دیا جا رہا ہے، جن کے نام ہے محمد صادق، درجہ عربی 4. تشریف لائیں. ماشاءاللہ انہوں نے 3 سالوں سے مسلسل مضمون لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے. درخواست ہے ہمارے مفتی نور اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ کیونکہ وہ نگراں انجمن بھی ہیں اور سرپرست انجمن بھی ہیں، درخواست ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان طلبہ کو انعام دیں. محمد معظم. یہ عدنان کون سا عدنان ہے؟ محمد عدنان عربی اول اور نور عالم درجہ عربی 4. ہاں میں درخواست کروں گا ہمارے صدر صاحب سے اور نادم صاحب سے، دونوں سے، کہ ہمارے آج کے جو حکم حضرات ہیں ان کا استقبال کریں. مولانا محمد شعیب صاحب، درخواست ہے صدر صاحب سے بلانا جانتے. ٹھیک ہے.
اور ہمارے ناظرین صاحب سے کہ دوسرے حکم مولانا مفتی محمد عارف صاحب مفتی صاحب کا بھی اعزاز کرنا ہے، مفتی نور اللہ صاحب کا۔ میں ہمارے دوسرے مہمان خصوصی حافظ ابو الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سرپرست انجمن حضرت مفتی نور اللہ صاحب کا بھی استقبال کریں۔ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ان کی کوششیں، ان کو انجمن کی طرف سے ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، جزاک اللہ۔ اور کچھ اسی طریقے سے ہمارے قاری محمد مسعود صاحب، انہوں نے اس انجمن اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، ان کی فکریں ہی تھی جس کا ثمرہ اور نتیجہ آپ نے دیکھا ہے۔ میں درخواست کروں گا قاری فام اللہ، اچھا ناظر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کا استقبال کریں، ان کا احساس کریں۔ وہ یہاں کھڑے ہو کے بولا کر، سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کھڑے ہو کے بولا کر۔ اور کس کا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انجمن کی جانب سے جو مسابقہ اول تھا، اس میں ہمارے جو صدر محترم تھے، صدر عالی وقار، صدر مجلس منتظمہ حاجی عبدالرشید صاحب، ان کا بھی اعزاز ہے انجمن کی جانب سے۔ میں درخواست کروں گا مولانا شعیب صاحب، اچھا صدر انجمن مولانا صدر انجمن جناب معظم صاحب سے ان کا اعزاز کریں۔ یہاں بیٹھ کے پہلے بولا کر، تو بول دیتا اس کے بعد بول۔ اور کون ہے؟ جناب آج کے مسابقے کے صدر ناظم دارالعلوم نعیم الدین صاحب، درخواست ہے معظم سے کہ وہ ان کا اعزاز کریں۔ اور کیا؟ اسامہ کائی کے لیے معاون رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مسابقے کے لیے جن حضرات نے کوششیں کی ہیں طلباء میں سے، جو معاونت سے شریک رہے اور ساتھ دیا بھرپور طریقے سے، محمد اسامہ انصاری درجہ عربی چاروں، ان کا بھی اعزاز کیا جا رہا ہے۔ درخواست ہے سرپرست انجمن سے ان کا اعزاز کریں۔ اسی طریقے سے درجہ موقوف علیہ کے طالب علم ابو ذر اشعری، انہوں نے بھی کوششیں کی، تعاون کیا بھرپور طریقے سے جہاں تک ان سے ہو سکا۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر سرپرست انجمن سے ان کا اعزاز کریں۔ جو شرکائے مسابقہ تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی انجمن کی جانب سے انعامات رکھے گئے ہیں۔ میں نام لیتا ہوں ان کا، وہ تشریف لائیں۔ کس کے ذریعے سے انعام دلانا ہے؟ جلیلی بولو۔ مولانا شعیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، فہرست کریں۔ ان طلباء کو جن کی پوزیشن نہیں آ سکی ہے، وہ شریک مسابقہ تھے، انہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے فہرست کا ہے؟ اچھا، کوئی یاد نہیں ہے۔ سے لے لیں گے، بچے اعلان کر دو، سب کے لیے انعام ہے۔ بس بلا لے، جتنے بچے ہیں سب کو بلا لو، تو چھٹی نہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان کو پوزیشن نہیں ملی ہے، وہ سب کو میں بلا لیتا ہوں۔ محمد لقمان، میں نام میرے کو یاد ہے، بولتے جا رہے اس سے بلا لینا۔ وہ مفتی صاحب دیجیے، میں بلا لیتا ہوں۔ دیکھیے تو میں بلا لیتا ہوں۔ کیا دیں گے؟ وہ جو نام لکھے تھے آپ نے جس پہ، چلیے اب کیسے سمجھانے میں عبدالحنان ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، رکھ دو۔ ذمہ دار ہے انجمن کا۔ میں ایک منٹ آخر ذمہ داران جو انجمن ہیں، ان کو بھی انجمن کی طرف سے سال سے روایت رہی ہے کہ انعام دیا جاتا ہے۔ صدر انجمن
محمد معظم موقوف علیہ. مفتی صاحب آپ جو نا وہ ہے نا تو دینے کے لیے ماشاء اللہ ان کی کوششیں رہی اور یہ شریک رہے پورے مسابقے کو کامیاب بنانے کے لیے. ناظم انجمن محمد ابو بکر صدیق درجہ عربی چہاروں. کہاں ہے ابو بکر صدیق؟ تو لے لے. اور کون ہے نائب ناظم؟ کون ہے؟ عدنان قریشی درجہ عربی چہاروں. دماغ کے ہاتھ سے. اور کون ہے؟ تم وہ یہاں کھڑے رہو نا. نور عالم درجہ عربی چاروں. نائب صدر خازن علامہ ریاض الحق موقوف اور خازن ریاض الحق آسام درجہ موقوف ہے. اور ہو گیا کھانا آ گیا. پہلے کھانا نا ہو گیا. جزاک اللہ. کیا ہے لیٹ ہو گیا کھانا؟ کیا وہ بھی کھانے کا کیا ہمارے سب بولے بھائی. اب اس کے بعد گزارش و درخواست ہے الدعاء مخ العبادہ. یہ اصل مغز ہوتا ہے. پورے سال جو ہے نا لائبریری کی ذمہ داری دلشاد سے. کون ہے؟ کہاں ہے؟ دلشاد. تو کہاں ہے؟ تو ایک رہ گیا بھائی. میں مفتی عارف صاحب سے درخواست کروں گا لازم لائبریری جو لائبریری کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، کیا نام ہے؟ محمد دلشاد. تشریف لائیں. تم لوگ کو سب پورا بنا کر رکھنا چاہیے. سب سے لکھ کے رکھیں گے. دعا کے لیے گزارش ہے مولانا شعیب صاحب، ہمارے ناظرین صاحب کی درخواست اور گزارش ہے کہ تشریف لائیں. پہلے ایک اعلان سن لیجئے. دعا کے بعد اذان ہوگی. اذان کے بعد فوراً نماز ہوگی. نماز کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے، تمام شرکاء کے لیے کھانے کا طعام کا نظم ہے. تمام حضرات طعام میں ضرور شریک رہیں. دعا کے بعد فوراً اذان، پھر نماز، پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے طعام کا نظم ہے. طعام میں تمام حضرات شریک ہیں. جن کا نمبر لیا ہے وہ انعام بعد میں لے لیں. ابھی لے لینا. دعا کے بعد فوراً بھر دو. دعا کے بعد وہ انجمن کے ذمہ دار جو حضرات ہیں ان کے پاس چلے جائیں. جن کی پوزیشن نہیں آئی ہے وہ تشجیع انعام لے لیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے اور بستے ہوں ہر ایک کی جان مال عزت و ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. یا رب العالمین آج جس ادارے کے اندر پروگرام منعقد کیا گیا دارالعلوم مومن پورہ، اس ادارے کو دن دینی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین ملک کے مختلف گوشوں کے اندر جہاں بھی مدارس اور مکاتب کا نظام موجود ہے یا رب العالمین اس کے بقا کے فیصلے فرما، اس کے ترقی کے فیصلے فرما. یا رب العالمین دینی کام کرنے والے تمام افراد و تمام تنظیموں کی مدد فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، غیب سے تمام ضروریات کا انتظام فرما. یا رب العالمین طلبہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے والدین اور اقرباء اور دیگر رشتہ داروں کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کی قدر
یا رب العالمین پورے دل جمعی کے ساتھ ہم اساتذہ کو طلبہ کی تعلیم کے سلسلے کے اندر محنت اور لگن کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین طلبہ کو مکمل استفادے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو طلبہ ہمارے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین ان کو اس ملک کے لیے بہترین مستقبل بنا, ملک اور ملت دونوں کا پیشوا اور امام بنا. یا رب العالمین ہمارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی کروڑ کروڑ بخشش اور مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے اکابرین جو اس وقت موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا رب العالمین اس ادارے نے آئندہ جو پروگرام کا منصوبہ بنایا ہے یا رب العالمین اس کے اندر مکمل کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت عطا فرما, دارین کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین لوگ جس نگاہ سے ایک عالم اور نیک عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں یا رب العالمین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے, لیکن یا رب العالمین لوگوں کے گمان کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرما, ہمارے باطن کی اصلاح فرما, ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست فرما. یا رب العالمین جب تک ہماری زندگی مقدر ہے اسلام کامل پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.